خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، کلام مقدس میں خدا ہمیں اپنے پیارے بندہ یعقوب کی معرفت سکھاتا ہے۔ اس کے یعقوب کا خط اس کے 3 باب کی 8ویں اور 10ویں آیات میں لکھا ہے، مگر زبان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے ہم آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ میرے عزیز سامی، کلام کے اس حصہ سے جو پہلے کی آیات کو پڑھے تو وہاں مرقوم ہے، ہر قسم کے پرندے، چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، لیکن زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، یہاں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے، خدا کی شبیہ پر ہر ایک کو بنایا گیا ہے۔ اب اگر ہم کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے ہاتھ کی کاریگری کو دراصل حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس چیز پر ہمیں بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہم اپنا منہ ایسے الفاظ کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے نامناسب الفاظ دوسروں کے لیے ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں جو قطعاً ادا نہیں ہونے چاہیے۔ غصے میں، حقارت میں، کسی بھی ایسے منفی جذبے کے تحت ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہوئے اس کی وضع قطع کو، اس کے بول چال کو، اس کے کردار کو اچھالتا پھرنا شروع کرتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا ہم کیوں نہ کہیں انہیں؟ جواب آتا ہے، فلاں تو ہے ہی ایسا، اسی قابل کہ اسے ایسے ہی یاد کیا جائے، ایسے ہی پکارا جائے، ایسے ہی دعائیں دی جائیں۔ میرے عزیز سامی، کلام مقدس ہمیں اس چیز سے آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا ہے، اور خاص طور سے اس کلام کے حصے کے مطابق اپنی زبان کو زہر گھولتی ہے یہ زبان، اور اسی زبان سے ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے وضع قطع پر۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اس کا مذاق، کوئی بہت لمبا ہے تو اس کا مذاق، کوئی کالا ہے، کوئی کسی کے چہرے پہ داغ ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اپنے آپ کو انسان روکتا نہیں، سوچتا نہیں کہ یہ زبان خدا نے کیوں عطا کی ہے۔ زہر اگلنے کے لیے نہیں، محبت کے لیے، پیار کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ ہم گناہ اور گناہ آلودہ کاموں کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کو نفرت اور حقارت کے القابات سے نوازنا اور دیکھنا قطعاً روحانی شخص کو، ایک ایماندار شخص کو زیبا نہیں۔ ایماندار ایک منہ سے دعا اور بد دعا نہیں دے سکتا، ایک منہ سے برکت اور لعنت نہیں دے سکتا۔ اب خود سوچئے، ایک ہی چشمہ ہو اور اس چشمے سے کھاری اور میٹھا پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک چشمے کے منہ سے ایک ہی طرح کا پانی نکلے گا، اگر میٹھا ہے تو میٹھا پانی نکلے گا۔ ایسا عمل خدا کی نظر میں نہایت ناقابل قبول ہے، کیونکہ جو خدا کی خلقت پر لعنت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی قدرت اور خدا کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ضرور ہے زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے، ورنہ جب یہ بے قابو ہو جائے تو آگ لگا دیتی ہے، نہ صرف دوسروں کی زندگی میں بلکہ اپنے خود کے باطن میں بھی اضطرابی کو پیدا کرتی ہے، گناہ کو پیدا کرتی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خود کی زندگی برباد کرتی ہے۔ میرے عزیز سامی، ہر وقت خدا سے ڈرتے اور کانپتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے خلاف کوئی گناہ نہ کریں، اس کی مخلوق کے
خلاف کوئی نازیبا بات ہمارے منہ سے ادا نہ ہو۔ گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گار سے محبت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی سے اپنا راستہ لیں اور اپنے آپ پر غور کریں۔ کلام مقدس کے مطابق اپنے حال پر ہر کوئی غور کرے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب اپنی زبان کے استعمال پر غور کریں۔